السلام علیکم، میں ہوں انیلا اور اس وقت آپ موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل انیلاز ناول پر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو جناب، آج میں حاضر ہوں ناول بے زباں عشق کے قسط نمبر 23 کے ساتھ۔ تو جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناول آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، بتایا کریں، اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے۔ تو کہنا یہ تھا کہ ایپیسوڈ تو کل ہی اپلوڈ ہونے والی تھی، لیکن میں کل اپلوڈ نہیں کر پائی۔ ویڈیو کی ایکسپورٹنگ میں لگ بھگ پورا دن لگ جاتا ہے اگر 40 سے 45 پلس منٹ کی ویڈیو ہو تو۔ میں نے کل لگا دی تھی ایکسپورٹ پہ، لیکن وہ آدھی ہو کر کینسل ہو گئی، اور بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ کینسل ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے پھر میں اپلوڈ نہیں کر پائی تھی، سوری۔ کار کے اندر ایک وحشت ناک اور گہری خاموشی بسی ہوئی تھی، جس میں صرف نینا کی دبی دبی سسکیاں اور کانپتی ہوئی سانسوں کی آواز ہی گونج رہی تھی۔ وہ پچھلی سیٹ پر سہم کر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے نازک ہاتھ اس طرح لرز رہے تھے جیسے کسی سرد ترین طوفان کی زد میں ہو، اور اس کا پورا وجود خوف سے پتھرا چکا تھا۔ شیون مسلسل آگے جھک کر اسے تسلی دے رہی تھی، اس کے کندھے کو تھپ تھپا رہی تھی۔ نینا، میری بات سنو، خود کو سنبھالو۔ اس کا لہجہ التجا میں بدل رہا تھا۔ اب تم مکمل محفوظ ہو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ مگر نینا کے حواس اس وقت کسی اور ہی دنیا میں قید تھے۔ اس کے کانوں میں شیون کی آواز نہیں، بلکہ صرف زبیر مراد کے وہ زہر آلود الفاظ بار بار ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ وہ تجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، وہ کاٹ کر رکھ دے گا، وہ اس نینا کے لیے پاگل ہو چکا ہے۔ ہر ایک لفظ اس کے دل و دماغ پر خوف کا ایک ایسا گہرا زخم لگا رہا تھا جو اب رسنے لگا تھا۔ آگے سیٹ پر بیٹھا لی من ہو بار بار ریئر ویو مرر میں جھانک کر نینا کو دیکھ رہا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر اس کا کوئی اندرونی حصہ ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے کار کی رفتار دھیمی کرتے ہوئے انتہائی نرم اور خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، کچھ نہیں ہوگا نینا، میں ہوں یہاں، آپ پوری طرح محفوظ ہیں، مجھ پر بھروسہ رکھیے۔ مگر نینا نے خوف سے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھوں میں وحشت کا جو سمندر امڑ رہا تھا وہ کسی تسلی سے کم ہونے والا نہیں تھا۔ آپ نہیں سمجھتے میں ہوں، اس کی آواز ٹوٹ کر گلے میں ہی کہیں گھٹ گئی۔ وہ کوئی کھوکھلی دھمکی نہیں دے رہا تھا، میں اس کی حیوانیت کو جانتی ہوں، میں اس کی درندگی سے واقف ہوں۔ میرا دل کہہ رہا ہے کچھ نہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ کچھ بھی برا نہیں ہوگا۔ شیون نے اس کے ٹھنڈے یخ اور لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ ہم سب ساتھ ہیں نینا، ہم عقل مندی اور ہوش کے ساتھ اس آفت سے نبدر آزما ہو جائیں گے۔ مگر نینا کا دل کسی انہونی اور آنے والی آفت کی خوفناک گواہی دے رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے بھیگے ہوئے چہرے سے بے اختیار آنسو پونچھتی اور پھر کار کی کھڑکی سے باہر سڑک کے اس گھنے اندھیرے کو تکنے لگتی، جیسے اس گہری سیاہی میں اسے کم تھایون یا زبیر کا کوئی خون آشام سایہ منڈلاتا ہوا دکھائی دے رہا ہو۔ کبھی کبھی انسان کا دل کسی سائنسی دلیل سے پہلے ہی آنے والے طوفان کی چاپ کو بھانپ لیتا ہے۔ کار سڑک کے کنارے خاموشی سے بڑھ رہی تھی، مگر اندر بیٹھے تینوں نفوس کے سینوں میں سانس اکھڑی ہوئی تھی۔ صورتحال کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے لی من ہو نے گاڑی کو آہستگی سے سڑک کے ایک گوشے میں روک دیا۔ وہ مڑا، پھر گھوما اور انتہائی گہری اور پرخلوص نظروں سے نینا کو دیکھا اور ایک اٹل اور نرم فیصلے کے ساتھ بولا، آپ بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکی ہیں نینا، آپ اس وقت میرے ساتھ میرے فلیٹ پر چلیں۔ اس کی آواز میں بحث کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہاں آپ خود کو مکمل محفوظ محسوس کریں گی۔
یہ سنتے ہی نینا کے حواس جیسے اکڑ گئے۔ اس نے گھبرا کر فوراً نفی میں سر جھٹکا۔ بالکل نہیں۔ اس کی آواز میں ایک شدید اضطراب اور لرزش تھی۔ میں آپ کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی۔ میں اپنی اس نحوست کی وجہ سے آپ کی جان مزید خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسوؤں کا طوفان امڑ آیا اور اس کا گلا رند گیا۔ پلیز میرا کہیں اور رہنے کا انتظام کروا دے۔ میں آپ سب سے دور چلی جانا چاہتی ہوں۔ اس نے روتے ہوئے شیون کی جانب دیکھا۔ اور میں شیون کے پاس بھی نہیں رک سکتی، ورنہ میری وجہ سے ان کی ہنستی کھیلتی زندگی بھی خطرے کی زد میں آ جائے گی۔ مقابل نے نینا کی یہ بے بسی دیکھی نہ گئی۔ وہ فوراً تڑپ کر بول اٹھی۔ کیا تم ہوش میں ہو نینا؟ تم پاگل ہو گئی ہو کیا جو ایسے احکامانہ خیالات دل میں لا رہی ہو؟ ہم صرف دوست نہیں ہیں اور میں تمہیں اس حال میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ نینا نے سسکتے ہوئے اپنے ہونٹ بھینچ لیے، مگر اس کے اندر خوف کا جو زہر پھیلا تھا وہ اس کے چہرے سے صاف جھلک رہا تھا۔ تبھی لی من ہو نے ایک لمبی اور گہری سانس لی۔ اس بار اس کے لہجے میں وہ نرمی نہیں بلکہ ایک مردانہ پختگی، ایک ایسا آہینی حکم تھا جو حالات کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ نینا، میں نے کہا نا کچھ نہیں ہوگا، اور کوئی بحث بھی کیے بغیر اس وقت آپ صرف اور صرف میرے گھر چلیں گی۔ اس کے لہجے میں ایک ایسی چٹانی سختی اور اس کے پیچھے ایسا اٹل تحفظ تھا کہ نینا چند لمحوں کے لیے دم بخود ہو کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ زندگی میں پہلی بار اسے اس قدر پرعزم اور فیصلہ کن انداز میں دیکھ رہی تھی۔ ایک ایسا مرد جو طوفان کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہونے کی جرأت رکھتا تھا۔ اس کے پاس اب انکار کی کوئی سکت نہیں بچی تھی۔ اس نے بوجھل دل اور کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ دھیرے سے اپنی پلکیں جھکا کر اس حکم پر حامی بھر دی، اور مقابل نے بغیر لمحہ ضائع کیے خاموشی سے گاڑی کو دوبارہ آگے بڑھا دیا، اس پکے اور اٹل ارادہ کے ساتھ کہ اب چاہے آسمان ٹوٹ پڑے یا زمین پھٹ جائے، وہ اس طوفان کے سامنے ہمیشہ نینا کے لیے ایک سائے اور ڈھال کی طرح کھڑا رہے گا۔ فلیٹ پر پہنچنے کے بعد بھی ماحول میں تناؤ برقرار رہا تھا۔ شیون نے گھنٹوں نینا کے پاس بیٹھ کر اسے دلاسا دیا، اس کے دل سے اس اندھیرے کو نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی، اور جب رات کے آخری پہر میں اسے یہ اطمینان ہو گیا کہ اب وہ کچھ حد تک پرسکون ہو چکی ہے تو وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ فلیٹ کی وسیع اور نیم تاریک فضا میں اب صرف نینا اور لی من ہو موجود تھے۔ دونوں لاؤنج کے صوفے پر خاموشی سے پہلو بہ پہلو بیٹھے ہوئے تھے۔ فضا میں پھیلا ہوا یہ سکوت کسی بڑے طوفان کے اترنے کا پتہ دے رہا تھا۔ مقابل نے انتہائی نرم اور دھیمے لہجے میں نینا کے خوف کو پگھلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ آپ زیادہ مت سوچیں نینا، جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جائیں، ہم سب سنبھال لیں گے۔ نینا نے بے جان سے انداز میں دھیرے سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، مگر نہ جانے وہ واقعی اس طوفان کی حقیقت کو سمجھ پائی تھی یا پھر صرف مقابل کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شاید وہ اپنی اندرونی کوہ گراں کو خود ہی چپ چاپ برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ لمحوں کی اس بھاری خاموشی کے بعد اس نے اپنے قدم لڑکھڑاتے ہوئے اٹھائے اور دھیمی آواز میں بولی۔ میں میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اس نے فوراً چونک کر اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا، نہیں، آپ رہنے دیں، میں خود بنا لیتا ہوں۔ مگر نینا نے آج جیسے پہلی بار ایک ہلکی سی ضد دکھائی۔ نہ جانے کیوں اس کے سراپا پر کسی دیرینہ حق کی بازگشت کا سا اسرار مچل رہا تھا۔ نہیں، میں خود بناؤں گی۔ اور وہ بغیر کسی مزید گفتگو کے خاموشی سے قدم اٹھاتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی۔ مقابل وہیں صوفے پر اکیلا بیٹھا ہوا تھا اور اس کا ذہن کسی گہری سوچ کے گرداب میں ڈوبا ہوا تھا۔
اچانک اسی سناٹے کو چیرتی ہوئی اس کے فون کی اسکرین روشن ہو گئی اور کم وہ جن کی کال گونج اٹھی۔ اس نے شدید الجھن کے عالم میں کال ریسیو کرتے ہوئے فون کو کان سے لگایا۔ یہ تم نے کیا کر ڈالا منہو؟ کم وہ جن کی گھبرائی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے حد درجہ بے نیازی سے پوچھا۔ کیا تم اس حقیقت سے قطعی بے خبر ہو کہ تمہاری اس جسارت نے اس وقت دنیا کی کس ہولناک طوفان کی زد میں لا کھڑا کیا ہے؟ وہ جن نے بے یقینی سے پوچھا۔ مقابل کا پارا پہلے ہی چڑھا ہوا تھا۔ اس نے غصے میں اپنا جبڑا بھیجتے ہوئے کہا، میں پہلے ہی ہزار الجھنوں میں گھرا ہوا ہوں وہ جن۔ صاف صاف بتاؤ کیا ہوا ہے؟ یہ پہیلیاں میرے سامنے مت بجھاؤ۔ دوسری طرف سے کم بوجن کی اجلت میں ڈوبی ہوئی آواز آئی، فضول بحث چھوڑو اور فوراً اپنا ٹی وی آن کرو۔ تمہاری یہ ساری الجھن ایک ہی لمحے میں سلجھ جائے گی۔ مقابل نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اجلت اور بے دھیانی کے عالم میں کافی ٹیبل پر پڑا ہوا ریموٹ اٹھایا اور سامنے لگی بڑی سی LCD اسکرین کا پاور بٹن دبا دیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس کی رگیں تن گئی۔ سامنے نیوز چینل فل اسکرین پر چل رہا تھا اور اسکرین پر بار بار اسی ریسٹورانٹ کے اندر کی وہ ویڈیو چلائی جا رہی تھی جہاں کچھ دیر پہلے زبیر مراد کے ساتھ اس کی ہولناک ہاتھا پائی ہوئی تھی۔ نیوز چینل کی خاتون اینکر انتہائی تیز اور سنسنی خیز انداز میں بول رہی تھی۔ کورین انڈسٹری کے بے تاج بادشاہ لی من ہو آج دوپہر ایک پرتعش ریسٹورانٹ میں پراسرار حجاب گرل کے ہمراہ دیکھے گئے۔ اسی دوران وہاں ایک اجنبی کے ساتھ ان کی تنوتیز تکرار اور ہاتھا پائی کی یہ سنسنی خیز ویڈیو سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی ہے۔ اسکرین پر وہ ویڈیو ری پلے ہونے لگی اور اس بار کیمرے کے زوم کرنے پر وہاں موجود نینا کا چہرہ بھی بلر ہونے کے باوجود واضح طور پر نظر میں آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے ریموٹ چھوٹ کر صوفے پر گرتے گرتے بچا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے اور اس کے چہرے پر تشویش کا ایک ایسا گہرا بادل چھا گیا جس نے اس کے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ سب کس نے ریکارڈ کیا ہے اور اتنی جلدی یہ ویڈیو باہر کیسے آ گئی؟ وہ صوفے پر پتھر کا بت بنے بیٹھے ہوئے دھیمی آواز میں خود سے بڑبڑایا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب طوفان صرف انڈر ورلڈ تک محدود نہیں رہا بلکہ پوری دنیا کے سامنے آ چکا تھا۔ اسی لمحے کچن کے اندر سے چینی کے نازک کپوں اور پلیٹوں کی ہلکی سی کھنک سنائی دے رہی تھی۔ نینا بے خبر اپنے ہی خیالوں میں گم چائے تیار کر رہی تھی مگر لاؤنج میں بیٹھے مقابل کے دل پر ایک ایسا پہاڑ ٹوٹ چکا تھا جو اس کا غماز تھا۔ اب یہ طوفان پہلے سے کہیں زیادہ بھیانک اور بڑا ہونے والا ہے۔ اس نے بغیر ایک پل ضائع کیے فوراً ریموٹ اٹھایا اور سامنے چلتی ہوئی LCD اسکرین کا بٹن دبا کر ٹی وی بند کر دیا۔ اس کے چہرے کے سخت اور تنے ہوئے زاویوں پر لمحے بھر کے لیے ایک خوفناک سی سختی چھا گئی تھی مگر اگلے ہی پل اس نے خود کو سنبھالا اور اپنے اعصاب کو پرسکون ظاہر کرنے کی بھرپور کوشش کی تاکہ کچن سے باہر آنے والی نینا اس کے چہرے پر ذرا سا بھی اضطراب نہ دیکھ سکے کیونکہ وہ پہلے ہی بہت خوفزدہ ہے اور اسے اب یہ معلوم ہوا تو وہ مزید گھبرا جائے گی۔ ٹی وی کے بند ہوتے ہی وہ وسیع کمرہ ایک بار پھر گہرے سناٹے میں ڈوب چکا تھا مگر اسکرین کے بجھنے سے حقیقت نہیں بدل سکتی تھی۔ وہ آگ جو میڈیا کے ذریعے پھیل چکی تھی اب شہر کے کونے کونے میں زہر کی مانند پہنچ رہی تھی۔ شہر کے ایک ویران اور پراسرار سنسان علاقے میں قائم وہ پرشکوہ بنگلہ کم تھایون کا گھر تھا۔ وہ اس وقت اپنے وسیع اور تاریک کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا
اور اس کے سامنے بڑی اسکرین پر وہی خبر بار بار نشر ہو رہی تھی۔ اس کی سرخ اور جلی ہوئی آنکھیں ایک پل کے لیے بھی اسکرین سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ نیوز اینکر کی سنسنی خیز آواز اس سنسان کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ مشہور اداکار لی من ہو ایک ریسٹورانٹ میں ایک حجاب گرل کے ساتھ اسپاٹ ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کا اندازہ ہے کہ یہ لڑکی کوئی بڑی سپر اسٹار یا کسی بااثر سیاستدان کی صاحبزادی ہے جو اپنی پہچان چھپانے کے لیے حجاب کا سہارا لے رہی ہے، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ کوئی عام سی لڑکی بھی ہو سکتی ہے۔ اب اصل سچ کیا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، یا پھر خود لی من ہو اس راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ اس نے اس ویڈیو کو انتہائی گہری اور شفقانہ نظروں سے بار بار ریوائنڈ کر کے دیکھا، اور پھر جیسے ہی اسکرین کے فریم پر نینا کا وہ حجاب میں لپٹا ہوا چہرہ اس کے سامنے آیا، قیمتھائے ان کے ہونٹوں کے گوشے ایک انتہائی وحشیانہ اور خطرناک مسکراہٹ کے ساتھ پھیل گئے۔ اس کی آنکھوں میں جو پاگل پن اور جنون چمکا وہ کسی ہولناک آفت کی دستک تھا۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بغیر آواز کیے دھیمے اور سنسناتے ہوئے لہجے میں خود سے مخاطب ہوا۔ تو تم آخرکار مل ہی گئی نینا، اب میرا یہ طویل انتظار ختم ہوا۔ شاید تم نہیں جانتی میں اپنی ہی کہانی کا ویلن ہوں، جو چیز آسانی سے نہیں ملتی اسے چھین لیتا ہوں۔ اس کے اس ایک ایک لفظ میں کسی انسان کے لیے محبت یا اپنائیت کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہاں صرف اور صرف ایک خونخوار درندے کا جنون تھا، ایک ایسی ہوس تھی جو اب اس پوری دنیا کو جلانے کے لیے پر تول رہی تھی۔ نینا چائے کی ٹرے اٹھائے ہوئے کچن سے باہر نکلی اور قدم اٹھاتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آئی۔ اس نے خاموشی سے چائے کا ایک گرم کپ کافی ٹیبل پر رکھا اور دھیمے لہجے میں بولی، گرم ہے، احتیاط سے پیجیے گا۔ لی من ہو نے اپنی الجھنوں اور تشویش کو ایک لمحے کے لیے دل کے نہاں خانوں میں چھپایا اور چہرہ اٹھا کر ایک ہلکی سی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ آپ کی ہاتھ کی بنی ہوئی چائے تو ہمیشہ ہی اچھی ہوتی ہے نینا، پہلے مجھے کیفین سے اس درجے رغبت نہ تھی، مگر آپ کے ہاتھوں کی بنی ہوئی سحر انگیز چائے نے مجھے بھی اس لذیذ نشے کا اسیر کر دیا ہے۔ نینا کے چہرے پر آج اتنے دنوں بعد کھلتی ہوئی مسکراہٹ دوڑ گئی، جس میں خوف کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس نے شرما کر اپنی پلکیں جھکائی اور ہلکا سا طنز کیا، آپ نے ابھی تک میری چائے پی ہی کتنی ہے جو اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں؟ مقابل نے کپ اٹھایا اور چائے کا ایک گھونٹ بھرتے ہوئے نرمی سے بولا، جتنی بھی پی ہے کمال کی تھی اور ہمیشہ یاد رہے گی۔ کچھ لمحے اس پرسکون خاموشی میں گزرے اور پھر مقابل نے فضا کی تناؤ کو کم کرنے کی غرض سے بہت دھیمے اور تجسس سے بھرے لہجے میں پوچھا، اچھا نینا، میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا آپ پاکستان میں کہاں رہتی تھی؟ آپ کا وہ علاقہ کیسا تھا؟ نینا اس اچانک سوال پر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ماضی کی دھندلی یادیں اور ایک انجان سا دکھ تیر گیا۔ اس نے اپنی نگاہیں چائے کے کپ پر جما دی اور آہستہ سے بولی، ہم ایک بہت چھوٹے اور پرسکون سے گاؤں میں رہتے تھے۔ میرا زیادہ باہر اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا تھا۔ اس کی آواز میں ایک دھیما سا بوجھ تھا، مگر میرا گھر ہی میری پوری دنیا تھی۔ ماں باپ کے ہونے سے دنیا جنت لگتی تھی، مگر میرے امی ابو میرے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ گھر پھر کبھی گھر نہیں رہا۔ اس کی آواز کا اتار چڑھاؤ اندر تک اترتا چلا گیا۔ مقابل نے بیچ میں ذرا سا بھی بول کر اس کا تسلسل نہیں توڑا۔ وہ بس اسے سننا چاہتا تھا، اس کے درد کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ نینا نے ایک ہلکی سی سانس لی اور بات کا رخ بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے خود پر قابو پا لیا، مجھے بچپن سے ہی پڑھنے کا بہت شوق تھا، خاص طور پر اردو ناول اور کتاب پڑھنے کا۔
ये सुनते ही मुकाबिल के चेहरे पर एक हल्की-सी चमक उभरी और वो फ़ौरन मुस्कुराकर बोला, "शायद यही वजह है कि आपकी उर्दू इतनी ज़्यादा खूबसूरत और सेहरंगेज़ है।" नैना चौंक उठी। उसके उसने अपनी पलकें उठाकर ताज्जुब से उसको देखा। "खूबसूरत?" वो हल्का-सा हँस पड़ा। "हाँ नैना, जब आप उर्दू बोलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई आम गुफ्तगू नहीं, बल्कि कानों में कोई खूबसूरत शायरी उतर रही हो।" नैना का पूरा चेहरा हया से गुलाबी हो गया। उसने फ़ौरन नज़रें चुराकर ज़मीन पर गिरा दी और उसके खुश्क होठों पर एक इंतहाई शर्मीली मुस्कुराहट रक़्स करने लगी। उसने फ़ौरन बात का रुख मोड़ने के लिए अपना सर उठाया और पूछा, "और आप? आपके बारे में क्या? क्या आप हमेशा से एक्टर ही बनना चाहते थे?" ली मिन्हो इस अचानक सवाल पर हल्का-सा चौंका, फिर उसकी आँखों में हैरत के साथ एक हल्की-सी हँसी आ गई। "आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं एक्टर हूँ?" नैना ने फ़ौरन इस बात में अपना सर हिला दिया। "मुझे शियोन ने सब बता दिया था, लेकिन आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया।" मुकाबिल ने गहरी साँस ली। शायद वो वाक़ई इस सवाल से बचना चाहता था या फिर जानबूझकर नैना के मुँह से बार-बार अपने बारे में सुनना चाहता था। "हमेशा से तो नहीं, बचपन के अपने ख्वाब और थे।" वो सोफ़े की पुश्त से टेक लगाते हुए बोला। "लेकिन जब जब मैंने देखा कि स्क्रीन पर मुझे देखकर लोग खुश होते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, तो मुझे लगा शायद मैं सही काम कर रहा हूँ। बस यही सोचकर मैं इस फ़ील्ड में जम गया और कभी-कभी इंसान की ज़रूरतें भी उसे इसकी मंज़िल तक पहुँचा लाती हैं।" नैना ने उसके चेहरे पर मौजूदगी सादगी को देखा, तो उसके दिल से बेसाख्ता अल्फ़ाज़ निकल गए। "आप सिर्फ़ एक अच्छे एक्टर ही नहीं हैं मिन्हो।" उसने पहली बार उसका नाम इतनी नफ़ासत से लिया, बल्कि "आप एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं।" ये अल्फ़ाज़ जैसे ही उसके मुँह से अदा हुए, मुकाबिल के अंदर का पूरा वजूद एक सहर में डूब गया। वो चंद लम्हों के लिए बिल्कुल साकित हो गया। उसके पास कहने के लिए कोई लफ्ज़ नहीं बचा था। शायद उसकी पूरी ज़िंदगी में उसका चकाचौंध और लाखों फैन्स की इस भीड़ में किसी ने उसे इस सच्ची और पाकीज़ा नज़रों से नहीं देखा था। ये तारीफ़ उसके लिए दुनिया की हर बड़ी कामयाबी, हर अवार्ड और हर ट्रॉफ़ी से कहीं ज़्यादा कीमती और अनमोल थी। उसने चंद लम्हे उस ख़ामोशी को अपने अंदर उतारा, फिर हल्का-सा मुस्कुराकर अपने चेहरे पर फैली हुई उस हैरत को अल्फ़ाज़ में ढाला, जो उसके दिल में मचल रही थी, कि आँखों में एक शोख और शर्माती-सी चमक दौड़ गई। "वैसे नैना, आपको कैसे पता चला कि मैं एक अच्छा अदाकार हूँ?" ली मिन्हो ने हल्का-सा झुककर पूछा। उसके लहजे में धीमा-सा तंज और मुस्कुराहट थी। "आपने तो कभी मेरा कोई ड्रामा या फ़िल्म देखी ही नहीं, फिर अचानक ये राय कैसे कायम हो गई?" नैना ने अचानक सवाल पर ज़रा-सा गड़बड़ाई, मगर अगले ही लम्हे उसके होठों पर एक मासूम-सी प्यारी-सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने अपनी पलकें उठाकर मुकाबिल को देखा और धीमे लहजे में एतराफ़ किया। "क्या वाक़ई मैंने नहीं देखी?" नैना ने हल्का-सा सर झुकाकर शरारती अंदाज़ में कहा। "जब शियोन ने मुझे आपके बारे में बताया था और आपका ज़िक्र किया था, तो मेरे अंदर एक अजीब-सा तजस्सुस जाग उठा। मैंने उसी वक़्त दिल में ठान ली थी कि मुझे आपका काम देखना है। ये देखना है कि आप पर्दे पर कैसे लगते हैं।" मुकाबिल का दिल खुशी से झूम उठा। उसके चेहरे की रौनक तीतनी थी। वो और ज़्यादा करीब होकर बैठ गया। उसकी आँखों में शरारत और इश्तियाक का एक अनोखा रक़्स था। "अच्छा, तो फिर आपने मेरा कौन-सा ड्रामा देखा? और सच-सच बताइएगा, मेरा काम आपको कुछ पसंद भी आया या बस यूँ ही वक़्त ज़ाया किया?" वो कहते-कहते हल्का-सा रुका, जैसे नैना के मुँह से अपनी तारीफ़ सुनने के लिए बेक़रार हो। नैना ने शर्मा कर अपनी नज़रें झुका लीं।
مگر اس کے چہرے کی چمک بتا رہی تھی کہ اس نے کتنی دلچسپی سے سب دیکھا تھا۔ میں نے فی الحال تو 2 ہی ڈرامے دیکھے ہیں، ایک دی ہیرس اور دوسری دی لیجنڈ آف دی بلیو سی، نینا نے سادگی سے کہا۔ پھر اس کی آنکھوں میں تحسین کا ایک گہرا سمندر لہرایا۔ اور سچ کہوں تو آپ کی اداکاری تو لاجواب اور جاندار ہے کہ اسکرین پر دیکھ کر یوں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی بناوٹی ڈرامہ یا اداکاری ہے۔ لگتا ہے جیسے آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ آپ کے جذبے اتنے سچے محسوس ہوتے ہیں کہ انسان اس میں کھو جاتا ہے۔ مقابل شخص بہت سکون اور انہماک سے اس کی ایک ایک بات سن رہا تھا۔ اس کی تعریف سن کر اس کے سینے میں فخر اور خوشی کی ایک انوکھی لہر دوڑ گئی تھی۔ لیکن لیکن آپ ہیروئن کے ساتھ، نینا کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ اس نے بات مکمل کرتے ہی اچانک اپنے جملے کو ادھورا چھوڑ دیا۔ اس کی پلکیں جھک گئیں اور اس کے چہرے پر ایک ہلکا سا تذبذب ابھر آیا۔ لی من ہو فوراً سے پہلے اچھل کر سیدھا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت بھری جھلک تھی اور اس نے فوراً ٹوک دیا۔ لیکن کیا نینا؟ یہ لیکن کے بعد جو آپ رک گئی ہیں، اس راز کو جلدی سے باہر نکالیے۔ نینا نے گھبرا کر اپنے ہاتھ آپس میں مسلے اور شرماتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ نہیں، ایسے کیسے کچھ نہیں؟ اس نے چھیڑنے والے انداز میں زور دے کر کہا۔ بولے نا، میں ہیروئن کے ساتھ کیا؟ وہ بالکل خاموش تھی۔ شرم و حیا کے احساس نے اسے ایسا گھیرا کہ الفاظ اس کے لبوں پر ہی دم توڑ گئے۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کے دل میں کیا طوفان اٹھ رہا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ اپنے منہ سے کہیے۔ نینا کا چہرہ مارے حیا کے بالکل سرخ ہو چکا تھا۔ اس کے گالوں پر لالی دوڑ گئی۔ اس نے غصے اور شرم کی ملی جلی کیفیت میں اپنا منہ پھیر لیا۔ میں ہرگز نہیں بولوں گی، آپ بہت برے ہیں، وہ روٹھے ہوئے انداز میں بولی۔ لی من ہو کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کے کہے سے وہ سنسان گھر ایک ہی لمحے میں زندگی کی رنگینیوں سے بھر گیا۔ وہ اور تھوڑا قریب ہوا اور محبت بھرے لہجے میں بولا، اچھا بابا، اب مان بھی جاؤ، خطاکار حاضر ہے۔ مقابل نے معصومیت سے ہاتھ جوڑے اور نظروں میں شرارت لیے کہا، اچھا تو بات یہ ہے کہ میں ان ڈراموں میں ہیروئن کے ساتھ جو رومانٹک سین کرتا ہوں وہ آپ کو بالکل اچھے نہیں لگے، ہے نا؟ میری وہ اداکاری دیکھ کر آپ کے دل میں جلن ہوئی تھی، سچ بتائیے۔ یہ سننا تھا کہ نینا کا پتا پانی ہو گیا۔ اس نے شرم اور حیا کے مارے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا پورا چہرہ چھپا لیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اللہ، کتنے برے ہیں آپ، منہو! وہ اپنے دونوں ہاتھ میں چہرہ چھپائے ہوئے کھوئی کھوئی اور لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ اس کے کانوں کی لوئیں تک شرم سے دہک رہی تھی۔ مقابل اس کی اس معصومانہ شرمیلی ادا پر ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ وہ صوفے سے اٹھا اور دھیمے قدموں سے چلتا ہوا نینا کے بالکل قریب آ گیا۔ وہ صوفے کے ساتھ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں سیدھا نینا کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ نینا، جو ابھی تک ہنس رہی تھی اور شرم کے مارے اپنا گال چھپا رہی تھی، اس کی اچانک قربت پر چونک گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور اس کا چہرہ ایک بار پھر حیا کے بادلوں میں چھپ گیا۔ لی من ہو نے چاہا کہ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لے، اس کی انگلیاں اس کی انگلیوں میں الجھا دے، مگر اس نے خود کو روک لیا۔ اس کے اندر کا عزت نفس اور نینا کے لیے اس کا بے پناہ احترام بیچ میں حائل ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی وہ اس رشتے کا شرعی یا قانونی حق نہیں رکھتا، وہ اس کا مجرم نہیں ہے، اس لیے اس نے اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر ہی جمائے رکھے
فاصلہ برقرار رکھا، مگر اس کی آنکھوں کی زبان، اس کے دل کی دھڑکنیں اور اس کا گہرا ارادہ اس کی بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ دونوں اس خاموشی میں بھی ایک دوسرے کے جذبے کو کتنی شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ مقابل نے اپنی پلکیں جھکائیں اور پھر ایک انتہائی مدھم مگر دل کو چیر دینے والے پرخلوص لہجے میں بولا، نینا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا اقرار تھا جو کسی بھی اعلان سے بڑھ کر تھا۔ وہ میرا پیشہ ہے، میری مجبوری یا ضرورت کہہ لیجیے۔ کیمرے کے سامنے وہ سب اداکاری ہوتی ہے، ایک دھوکہ ہوتا ہے جو دنیا کے لیے ہوتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس دل میں، میری اس حقیقی زندگی میں صرف اور صرف ایک ہی لڑکی کی گنجائش ہے، اور میری زندگی کی تمام تر وفائیں، میرا سارا عشق صرف اسی ایک کے لیے مقصود ہے۔ یہ الفاظ جیسے ہی نینا کے کانوں سے ٹکرائے، اس کے سینے میں سانسیں رک سی گئی۔ اس کی وہ خوشگوار ہنسی ایک ہی لمحے میں آنسوؤں میں بدل گئی، اس کی آنکھیں نم ہو گئی اور اس کی پلکوں پر لرزتے ہوئے موتی جھلک پڑے۔ اس نے انتہائی بھاری اور کانپتی ہوئی آواز میں سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کہہ دے کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ خود وہی ہے، مگر حیا نے اس کے لبوں پر تالا لگا رکھا تھا۔ وہ اپنے آنسو پہنچتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، وہ جو بھی خوش نصیب آپ کی حیات کا یہ سفر طے کرے گی، وہ اس دنیا کی سب سے قسمت والی ہوگی۔ لیمن ہو کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسحور کن مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ اس کی اس بات کی گہرائی کو پوری طرح محسوس نہیں کر پایا تھا، یا شاید وہ یہ ماننے سے ہی ڈر رہا تھا کہ اس کی زندگی کی وہ واحد تمنا خود سامنے بیٹھی یہ معصوم لڑکی ہے۔ غزل۔ ایک روز تیری محفل سے میں یوں ہی چلی جاؤں گی، آنکھوں میں ادھورے خواب ہی بس چھوڑ جاؤں گی، تیرا عشق ہی سرمایہ ہے میرا، پر تجھے پانا تقدیر میں نہیں، تصویر تیری اب عمر بھر آنکھوں میں بسا جاؤں گی، ہم ٹھہرے مقدر کی غریب، چاہت تیری خریدنا بس میں نہیں، مفلسی کا اپنی ماتم میں یوں ہی مناتی جاؤں گی، روٹھے گا اگر تو مجھ سے کبھی، اے جانے تمنا یاد رکھنا، میں ہنس کر تیرے سارے ستم دنیا سے چھپاؤں گی، کوئی مجنوں بنا اس راہ میں، کسی نے پاؤں میں گھنگرو باندھ لیے، یہ زہر محبت میں بھی اب تمام حیات پیتی جاؤں گی، تھے خواب میں جو شہنائی و ڈولی، وہ حقیقت نہ بن سکے تو کیا، حسرت یہ میں اپنے ساتھ ہی زیر کفن لے جاؤں گی، امید وفا اب کس سے کرے، جب تم ہی اپنے نہ ہو پائے، میں دل کے ٹوٹے شیشوں کو یادوں سے سجا جاؤں گی۔ از قلم انیلا شیخ۔ آدھی رات کا وقت تھا اور سیول کے فلک پوش شیشے کے محلات پر گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شہر اپنی تمام تر رنگینیوں کو سمیٹ کر خاموشی کی چادر اوڑھ چکا تھا، مگر اس نیم تاریک فضا میں وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ نینا اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، جہاں باہر کی مدھم روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، مگر اس کی پلکوں پر نیند کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ذہن کے نہا خانوں میں دن بھر کے خوف کے امتحان کا وہ شیطانی سایہ زبیر مراد کی باتیں اور لیمن ہو کے کہے گئے وہ انمول الفاظ باری باری گونج رہے تھے۔ اچانک دروازے پر ایک ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے چونک کر پلکیں اٹھائیں اور دھیرے سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے لیمن ہو کھڑا تھا،
اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے اور آنکھوں میں ایک ایسا اضطراب تھا جو صرف اپنوں کی فکر میں جاگنے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ جی، نینا نے اپنی پلکیں جھکاتے ہوئے دھیمے اور حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ مقابل نے اپنے ہاتھ کو ہلکا سا ہلا کر ایک ناتواں سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، تو سوچا ایک بار آ کر پتہ کر لوں کہ آپ سوئی ہیں یا ابھی تک جاگ رہی ہیں۔ نینا کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ بکھری۔ اس نے دروازے کی چوکھٹ سے نگاہیں ہٹا کر باہر اندھیرے میں دیکھا۔ آثار تو یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی رات بھر نیند نہیں آنے والی۔ حالات کے اس بھاری چادر تلے وہ دونوں چند لمحے یوں ہی آمنے سامنے کھڑے رہے۔ فضا میں ایک عجیب سا تناؤ اور کشش تھی جو الفاظ کی محتاج نہیں تھی۔ نینا کا دل اندر سے بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور دروازے کو تھوڑا سا کھول کر احترام اور خلوص سے راستہ دیا۔ رات بہت گہری ہو چکی ہے اور باہر سردی بھی بڑھ رہی ہے۔ آپ باہر یوں کھڑے کیوں ہیں؟ اگر برا نہ مانے تو اندر آ جائیے۔ لی من ہو نے ایک گہری سانس لی اور ہلکی سی ہچکچاہٹ کے ساتھ خاموشی سے کمرے کے اندر قدم رکھ دیا۔ کمرے کے اندر آتے ہی وہ عجیب سا سکوت پھر سے طاری ہو گیا۔ دونوں کے درمیان ایک ہلکی سی جھجک تھی، وہ فاصلہ جو اخلاق اور تقدس کی دیوار بن کر کھڑا تھا، مگر دل کے اندر طوفان برپا تھا۔ وہ دونوں گلاس ونڈو کے قریب آئے اور ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب باہر کی نیلی روشنی شیشے کے پار سے آتی ہوئی ان دونوں کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد دونوں بول پڑے۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری، لی من ہو کی آواز گونجی۔ آپ کو اس وقت؟ نینا کا جملہ بھی عین اسی لمحے فضا میں تحلیل ہوا۔ دونوں کی آوازیں بالکل ایک ساتھ ایک ہی سیکنڈ میں آپس میں ٹکرا گئیں۔ ایک لمحے کے لیے اس اچانک اتفاق پر دونوں کے ہونٹوں پر بھی ساختہ ہلکی سی ہنسی آ گئی، مگر وہ ہنسی جتنی تیز تیزی سے ابھری تھی اتنی ہی جلدی گم ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے دونوں کے چہرے پر پھر سے سنجیدہ بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ خاموش ہو گئے۔ وہ اب ہنسنے کی حالت میں نہیں تھے، کیونکہ دلوں کے اندر جو طوفان مچل رہا تھا اس کی سنگینی اب زبان پر آنے کو بے قرار تھی۔ وہ آگے بڑھا اور بغیر ایک لمحہ ضائع کیے نینا کے بالکل سامنے فرش پر گھٹنوں کے بل جھک کر بیٹھ گیا۔ اس کا یہ انداز اتنا اچانک اور پروقار تھا کہ نینا کی سانسیں سینے میں اٹک گئی۔ وہ چاہتی تو اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے روک سکتی تھی، اور لیمن ہو بھی چاہتا تو اس کے نازک کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر سیدھے رکھے، فاصلہ برقرار رکھا، کیونکہ اس کا عشق ہر دنیاوی لالچ سے پاک تھا، بلکہ یہ اس کی عزت، اس کی روح اور اس کے تقدس کا پہرے دار تھا۔ اس کی نگاہیں نینا کی بھیگی ہوئی آنکھوں میں گڑ گئیں، اور اس کے لبوں سے نکلا ہوا ہر ایک لفظ تاریخ کا حصہ بن جانے کے لیے کافی تھا۔ نینا، اس کی آواز اس کمرے کے سناٹے کو چیرتی ہوئی براہ راست روح میں اتر گئی، اتنی گہری اور اٹل کہ جو ہمیشہ کے لیے دل پر نقش ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ محبت انسان کو کمزور کر دیتی ہے، مگر تمہارے اس خوف کو دیکھ کر آج مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ سچا عشق انسان کو کائنات کا سب سے طاقتور شخص بنا دیتا ہے۔ اس کی آواز میں ایک ایسا جلال تھا جو موت اور اندھیروں کے سامنے بھی جھک نہیں سکتا تھا۔ کہ امتحان تو کیا، اس دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی درندہ اگر یہ سوچتا ہے کہ وہ تمہیں ڈرا کر، تمہیں مجھ سے چھین کر اس تاریخی کے حوالے کر دے گا،
تو وہ میری लाश से गुज़र जाएगा। उसने अपनी आँखों की पलकें उठाए बगैर एक-एक लफ्ज़ को तोल कर कहा, मैंने तुम्हें पहले इसलिए नहीं अपनाया था कि हालात की आँधी तुम्हें उड़ा कर न ले जाए। मैंने तो अपने दिल की हर धड़कन तुम्हारे नाम कर दी है। आज इस तन्हाई में, इस अंधेरी रात को गवाह बनाकर मैं ये इक़रार करता हूँ, तुम्हारी हिफ़ाज़त मेरा ईमान है, तुम्हारा सुकून मेरी ज़िंदगी की वाहिद मिराज है और जब तक इस जिस्म में साँस चल रही है, तुम्हारे दामन पर पड़ने वाला हर खतरा पहले मेरी छाती को चीर कर गुजरेगा। नैना की तमाम सद, उसका सारा खौफ और दिल के अंधेरों में पलने वाली हर घुटन उस एक आखिरी जुमले के सामने रेजा रेजा होकर बिखर गई। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब टूट पड़ा। मुकाबिल के इन गरजदार और चट्टान जैसे मजबूत अल्फाज ने कमरे की फिजा को एक सहर में जकड़ लिया था। नैना सहम कर वहीं खड़ी थी। उसका दिल इस जोर से धड़क रहा था कि उसे अपने सीने में उसकी गूंज सुनाई दे रही थी। मुकाबिल ने घुटनों के बल बैठे हुए अपनी निगाहें उसके चेहरे से हटाई और एक गहरी सांस ली। उसके मजबूत लहजे में अब एक ऐसी गदागरी, एक ऐसी पिघलती हुई इल्तिजा घुल चुकी थी जो सिर्फ एक सच्चे आशिक के सीने से निकल सकती है। उसने अपनी भीगी हुई पलकें उठाकर नैना की तरफ देखा और इंतहाई धीमे मगर पत्थर पर लकीर जैसे यकीन के साथ कहा, और मैं तुमसे इश्क करता हूँ। ये इकरार उस खामोश कमरे में किसी धमाके की तरह गूंजा। उसके लबों पर अब एक तल्ख सी बेबसी मुस्कुराहट उभरी। हाँ, मैं ये कहने से हमेशा डरता था। मैं डरता था कि कहीं तुम मेरी इस पाकीज़ा मोहब्बत को गलत ना समझ बैठो। कहीं तुम ये ना सोचो कि मैं भी उस भीड़ का हिस्सा हूँ जो सिर्फ रूप का पुजारी है। इसी खौफ ने मुझे कई बार रोका, मेरे लबों पर ताले लगा दिए। उसने अपने सर को हल्का सा झुकाया। उसका लहजा अब दर्द और बेपनाह खुलूस में डूब चुका था। मगर अब मैं किसी भी बात से नहीं डरता नैना। इस कायनात की कोई ताकत, कोई खौफ मुझे अब सच बोलने से नहीं रोक सकती। और अगर फ़र्ज़ करो, अगर तुम आज मेरी इस मोहब्बत से इनकार कर भी देती हो, तब भी तब भी मैं तुमसे मोहब्बत करना कभी नहीं छोड़ूँगा। उसके अल्फाज़ में एक ऐसा जुनून था जो वक़्त की हदों को चीर रहा था। मैं अपनी ज़िंदगी की बाकी तमाम दिन, ये साँसें, ये तन्हाई, सब कुछ इस एक अधूरी मोहब्बत के नाम कर दूँगा और मरते दम तक तुमसे इसी तरह इश्क करता रहूँगा। सामने वाले के लबों से निकला हुआ ये सच्चा और बेलौस इकरार सुनकर नैना का पूरा वजूद लर्ज़ उठा। उसकी आँखों के बंध टूट चुके थे और आँसुओं के मोती बेइख्तियार उसके रुखसारों पर बह निकले। वो जानती थी कि वो उससे इश्क करता है, मगर इतनी जल्दी इससे एतराफ़ करेगा, उसे हरगिज़ तवक्को नहीं थी। उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ गए। उसका काँपता हुआ वजूद अब मज़ीद इस ताब में ना था कि दिल में तूफ़ान बनकर पलने वाले जज़्बे को और ज़्यादा देर तक छुपाए। वो बेसाख्ता झुकी, उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया और लरज़ती भराई हुई आवाज़ में उसका नाम पुकारा। मिन्हो। उसके आँसू अब रुक नहीं रहे थे। वो धीरे-धीरे बोल रही थी, मगर उसके हर लफ्ज़ में उसकी रूह की गहराई शामिल थी। आप आप क्यों सोचते हैं कि मैं इनकार कर दूँगी? उसकी हिचकी बंध गई। उसने अपने आँसुओं से भीगी हुई पलकें उठाकर मुकाबिल की आँखों में देखा। आपको कैसे बताऊँ कि जब इस दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया था, तब आप वो पहले इंसान थे जिन्होंने मेरे वजूद को, मेरी रूह को इज़्ज़त बख्शी। उसका गला रंध गया, मगर उसने अपने दिल की बात कह दी, जो अब रुक नहीं सकती थी। आप कहते हैं कि अगर मैं इनकार कर दूँ तो आप तमाम ज़िंदगी इस मोहब्बत में गुज़ार देंगे। तो फिर सुन लीजिए मिन्हो, मैं कभी इस मोहब्बत को कबूल ना करती, लेकिन अब इनकार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
کیونکہ میری روح، میرا ایمان، میرا یہ دل بہت پہلے ہی آپ کے نام کا ہو چکا ہے۔ اس کی آنکھوں سے گرا ہوا ایک قطرہ زمین پر ٹپکا، مگر اس کے ہونٹوں پر ایک ایسی انمول مسکراہٹ تھی جو صدیوں کے اندھیرے کو مٹانے کے لیے کافی تھی۔ ہاں، میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں منہوں، اس دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر، اپنے وجود سے بھی زیادہ۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، بتائیے گا، سے مجھے جو ہے نا موٹیویشن ملتی ہے، اور یہ میرا رائٹ بھی ہے نا کہ مجھے فیڈ بیک ملنا چاہیے۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل اور ویڈیو کے لنکس کو اپنے دوستوں اور پیاروں میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور جو ریڈرز جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ میرے چینل کو جو ہے نا مطلب ہائپ مل سکے، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔